ضروری ہوتا ہے۔ ظہر کے پہلے عازمین مینا پہنچ جائیں گے اور ظہر کی نماز میدان مینا میں ہی ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی 9 ذی الحجہ کی نماز فرض تک میدان مینا میں ہی قیام رہے گا۔ اس طرح عازمین میدان مینا میں 8 ذی الحجہ کی ظہر سے 9 ذی الحجہ کی فرض تک کل 5 نماز ادا کریں گے اور 9 ذی الحجہ کو نماز فرض کی نماز کے بعد میدان عرفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اور ظہر کی نماز سے پہلے میدان عرفہ پہنچنا ضروری ہے۔ وہاں پہنچ کر عازمین ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میدان عرفہ کی پہاڑی پر دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اسی پر خاص چرچا کے لیے ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر حافظ بشیر احمد جڑ گئے ہیں۔ حافظ صاحب، بہت بہت استقبال ہے آپ کا۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں حج کا پہلا دن ہے اور عازمین کی روانگی کا سلسلہ بھی پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ایسے میں سب سے پہلے آپ سے یہی سمجھنا چاہیں گے کہ حج کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے اسے بیان کیا گیا ہے، آخر کیا کچھ حج ہے، اس کے جو بیانات ہیں وہ آپ سے سمجھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ جو حج کے جو یہ 3 دن بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے حج ایک 5 ستون میں سے ایک اہم ستون ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، جس وقت استطاعت ہو جائے، حج کا سامان تیار ہو جائے، اس کو نکلنا ہے، اس کو حج کرنا ہے، اس کو ان چیزوں کا دیدار کرنا ہے جو ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور جس میں زیادہ تر نشانیاں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی نشانیاں ہیں۔ اگر ہم بات کریں گے، سب سے پہلے جو مطاف سے عمل شروع ہوتا ہے، یعنی خانہ کعبہ سے جو عمل شروع ہوتا ہے، طواف سے جو عمل شروع ہوتا ہے، تو یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جب کعبہ کو تعمیر کیا تو اس کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمارے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا، اور اس محبوب اس پیغمبر کو جس کے ہم امتی ہیں اس کو مبعوث فرما، تاکہ وہ لوگوں کو سکھائے حج کا طریقہ کیا ہے، حج کیسے کرنا ہے، حج میں کیا کیا کرنا ہے، یہ چیزیں سکھائے۔ وجعلنا مسلمین لک ذریۃ مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جب حجاج کرام آئیں گے، جب مختلف ممالک سے لوگ آئیں گے، اس دربار کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے، مکہ کی زیارت کے لیے آئیں گے، مدینہ کی زیارت کے لیے آئیں گے، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کو ان کی توبہ قبول کر۔ تو اب حج میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کچھ لوگ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہاں بھی چاہتے ہیں کہ وکالتاً کریں کچھ کام، جیسے طواف کا عمل ہوتا ہے، صفا مروہ کا عمل ہوتا ہے، جس میں حضرت حاجرہ علیہ السلام جو تمام عورتوں کی سردار ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان لیا، اس صفا اور مروہ ان پہاڑوں کے درمیان میں ایک امتحان لیا، جو پوری امت تا قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے سعی کرنا، یعنی جو 7 چکر لگانے صفا مروہ کی، یہ سنت حضرت حاجرہ علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ حاجرہ علیہ السلام کے جو چکر، جو اس کا گھومنا، جو اس کا اس تلاش میں نکلنا کہ میں اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں نکلنا، صفا اور مروہ، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کو سنت بنائی۔
تو جس عمل کی بھی بات کریں گے حج میں، تو یہ سب سے پہلے جو عمل کیا ہے یہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے، اور ان کے ساتھ ساتھ میں اگر مینا کی بات کریں گے تو مینا کے میدان میں جو قربانی ہوتی ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ایک محبوب سنت ہے۔ تو ان چیزوں کا حجاج کرام جو یہاں سے اتنا مال خرچ کر کے اس سرزمین پر پہنچتے ہیں، تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ خود یہ عمل کریں۔ خاص کر جو عمل ہم بھی 9 ذی الحجہ سے شروع کرتے ہیں، ہر نماز میں تکبیر تشریح پڑھی جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بلند کیا جاتا ہے۔ ہر مرد پر ہر عورت پر یہ واجب ہے کہ تکبیر تشریح جو 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہے، صبح فجر سے شروع ہوتی ہے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہوتی ہے، تو یہ ہر مرد ہر عورت پر بالغ پر واجب ہے جی۔ تو اب جو حجاج کرام وہاں جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ مکمل طریقے سے وہ اراکین جو مناسک کے حج سکھائے گئے ہیں، حضور علیہ نبینا علیہ السلام نے جن چیزوں کی تلقین کی ہے کہ آپ کعبۃ اللہ جا کے کون کون سا عمل کرنا ہے، چاہے طواف کا عمل ہو، چاہے صفا مروہ کی پہاڑی دونوں کا وہ مطلب سعی کرنا ہو، یا اس کے بعد قربانی کا عمل ہو، یا اس کے بعد حجامت کا عمل ہو، تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور اس میں ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، وہ ہے جو تمام حجاج کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس چیز سے ہر حجاج کرام، ہر ایمان والے کا، ہمارا تو ایمان اس پہ ہے کہ اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، اللہ کے بغیر معبود نہیں ہے، اللہ کے بغیر کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ اب حجاج کرام اس چیز کو زور سے کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ان کا ایمان جو ہے تازہ ہوتا ہے، کیونکہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کعبۃ اللہ کو دیکھا اور پھر ان اراکین پہ پوری زندگی عمل کیا، حج سے واپس آنے کے بعد ان اراکین پہ عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ جنم دیتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب حجاج کرام پہلی نظر جب کعبۃ اللہ پہ پڑتی ہے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو جو یہ حاجت مانگتا ہے اللہ سے، جو تمنا ہوتی ہے اس کی، وہ اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے تمام گناہ جو ہیں جڑ جاتے ہیں۔ لیکن اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے حجاج کرام ہیں ان کو چاہیے کہ حج کرنے کے بعد بھی ان اراکین پہ نظر رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ حج کرنے کے بعد کچھ ایسے اعمال کریں وہاں سے آنے کے بعد کہ پھر لوگوں کو کہنا پڑے کہ یہ تو بیت اللہ گئے تھے، انہوں نے اراکین حج کیے تھے، لیکن پھر اس پہ انہوں نے عمل نہیں کی، پوری زندگی نہیں گزاری۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عشرہ ذی الحجہ کا عشرہ جو شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے والفجر ولیال عشر۔ سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ سب سے افضل یہ 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی معزز اور مکرم دن بنائے گئے، اور ان دنوں میں یہ 3 دن چنے گئے جو حجاج کرام کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، جن میں مخصوص اعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اب حجاج کرام کا بھی یہی مطلب اپنا مشن ہونا چاہے یہاں جانے کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تلبیہ جو پڑھی جاتی ہے، لبیک اللہم لبیک، خالی اس پہ عمل نہیں کرنا ہے بلکہ جو بھی اراکین حج ہیں ان میں دیکھنا ہے کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے قربانیاں دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، مینا کا میدان ہمیں کیا سکھاتا ہے، مزدلفہ میں جانے کا مقصد کیا ہے، یہ حجاج کرام کو پھر اپنی پوری زندگی میں یاد رکھنا ہے۔ اسی چیز کو حج کہا گیا۔
जी बिल्कुल। वरना ठीक है हाफिज साहब, ये भी आप हमें बताएं कि हज के पहले दिन खास तौर पर क्या अमल होता है और उसमें किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है सभी आज़मीन के लिए। देखो, हज का पहला दिन जो है उसमें सबसे पहले काबतुल्लाह का तवाफ करने के बाद जब हज से निकलते हैं, मीना की तरफ जब निकलते हैं तो पैदल सफर होता है। तो इसमें एक तो तलबिया का खास ख्याल रखना है और दूसरा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस चीज की भी तलकीन की गई है और कलमे की भी तलकीन की गई है। और दुरूद इब्राहिम जो हम पढ़ते हैं, अक्सर हुजूर अला नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों का मफहूम यही है कि अक्सर जो है हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम की ये दुआ जो है इसको दोहराई हुज्जाज किराम, और अल्लाह तबारक व तआला की इस तलबिया को खास जहन में रखें। हर जगह इस नाम को बुलंद और बाला रखें ताकि हर काम इनका जो है आसान हो जाए। तलबिया से ही हज की जो है शुरुआत होती है। जी बिल्कुल हाफिज साहब, इसके अलावा जिस तरह देखा जाता है कि हज जाने की चाहत हर कोई रखता है और कई बार रखता है, तो ऐसे में क्या हज एक बार करना काफी होता है या फिर दोबारा जाना भी जरूरी होता है? लोग 3 बार भी हज करने की चाहत रखते हैं और उसके बाद भी जाना चाहते हैं। देखिए, हज अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि मन इस्तता इलैहि सबीला, जब आपको हज की इस्तिताअत हो जाए तो आप हज के लिए निकलो, आप हज के लिए निकलो। बाकी जो काम आपके हैं, काम बनाने वाली जात अल्लाह की, वो आपसे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपसे ये सवाल नहीं होगा कि आपको मकान बनाना है, आपको बेटी की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है। ये सब असबाब जो हैं अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान को अता करते हैं, और एक इंसान को एक इम्तिहान होता है कि इसके पास जब दौलत आती है तो एक इम्तिहान होता है कि क्या ये दौलत अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है या नहीं करता है। देखो, इसमें अगर हम देखते हैं जैसे कुर्बानी का हुक्म है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि लन यनालल्लाहु मा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मुझे तुम्हारे कुर्बानी का गोश्त जरूरत नहीं है, ना मुझे खून की जरूरत है, बल्कि वलाकिन यनालुहु तक़वा, मैं आपकी तक़वा को देख रहा हूँ कि आपने अगर हुज्जाज किराम यहाँ से निकलते हैं, फॉर्म भरते हैं, निकलते हैं, तो एक बार जो है इसके लिए हज फर्ज है। जब इसके लिए इस्तिताअत हो गई, हज के लिए माल जमा हो गए इतना कि जिससे ये हज कर सके, तो ऐसा ना हो कि जमीन बेचकर या बैंक से लोन लेकर या और किसी चीज से, मतलब किसी जुल्म और सितम से माल जमा करके फिर उस माल से हज करे ना, इस इंसान के लिए हज फर्ज नहीं है। हज फर्ज उसके लिए है जिसको अल्लाह तबारक व तआला इतनी इस्तिताअत करे, अता करे कि अपना हज करने के बाद भी इसके पास इतना माल होना चाहिए जिससे ये अपने औलाद, अपने जो पीछे इसकी फैमिली होगी उसको चला सके। ऐसा ना हो कि कर्ज लेकर हज पर जाए और इस इंसान पे हज फर्ज नहीं है। बहुत से अशखास ऐसे करते हैं कि अपनी जमीन बेच कर जाते हैं हज के लिए, अपना माल बेच कर जाते हैं हज के लिए, या किसी से कर्ज उठा के जाते हैं हज के लिए। अल्लाह न करे अगर हुज्जाज किराम ऐसे हज में चला गया, कोई भी शख्स ऐसे हज में चला गया जिसके ऊपर कर्जा होगा, तो सबसे पहले तो उसका कर्जा तो माफ नहीं होगा, तो उसके लिए हज भी फर्ज नहीं है। अब वो घूमने के लिए गया तो उसको घूमने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। हाँ, हज एक बार फर्ज है, फिर उसके बाद अगर उसके पास इस्ताअत है, अगर वो हर बार जाएगा तो उसके लिए हर बार जाना फर्ज नहीं है। हर बार जाना उसके लिए फर्ज नहीं है, फर्ज एक बार हज की इस्तिताअत होगी, उसको हज के लिए जाना है। फिर अगर वो बार बार जाए, बार बार तमन्ना करे, क्योंकि एक ऐसी ज़ियारत है, ऐसी जगहें हैं, ऐसे काम हैं, ऐसे आमाल हैं जिनके लिए हर एक की तड़प है कि मैं जाऊं। लेकिन इसमें एक चीज का खास ख्याल रखना है कि हज के लिए वही जाएगा जो कुरान का अहकाम सुनेगा कि मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसको इस्तिताअत हो वो अल्लाह के रास्ते में जाए हज करने के। जो
جو صاحب استطاعت نہیں ہوگا تو اس کے لیے اس ارکان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے. جیسے ہمارے ارکان ہیں، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تو جو 5 ستون ہیں اسلام کے، تو ان میں اس حج کے لیے کیوں کہا گیا ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جب استطاعت ہو جائے گی آپ کو تو آپ حج کے لیے چلے جائیں. یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے اوپر اس کو اتنا فرض سمجھے کہ قرض اٹھا کر حج کے لیے جائے. تو اس شخص کے لیے ہرگز قطعاً شرعاً کسی بھی چیز سے اس کے اوپر حج فرض نہیں. حج فرض بس ایک بار ہے، من استطاع الیہ سبیلا. پھر اگر کوئی بار بار جائے تو کوئی منع نہیں. جی بے شک. حافظ صاحب، اچھا حج اور عمرہ میں کیا فرق ہے؟ عمرہ کی اہمیت حج سے کس طرح الگ ہو جاتی ہے؟ زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ عمرہ پر چلے جاتے ہیں، تو کیا یہ پوری طرح سے حج ان کا مکمل مانا جاتا ہے یا پھر عمرہ پر جانے کی جو اہمیت ہے وہ الگ ہے؟ دیکھو، عمرہ ایک نفلی عبادت ہے، عمرہ فرض نہیں ہے. جی، عمرہ ایک نفلی عبادت ہے. ہاں، اگر کوئی پہلے عمرہ کرتا ہے، اگر کوئی پہلے عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس پر پھر واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے حج. کیونکہ جس کے لیے جو عمرے کے لیے گیا سب جگہ پہ گیا، لیکن حج کے لیے مقرر ذی الحجہ کے یہ 3 دن جو میں نے بیان کیا کہ ذی الحجہ کے یہ 5 دن آتے ہیں، تو 3 دن جو اس کے لیے مقرر کیے گئے ہیں ذی الحجہ کے ہی مہینے میں حج ہو سکتا ہے. اس کے بعد بغیر ذی قعدہ مگر محرم الحرام جو بھی مہینہ ہمارے اسلام کے مہینے 12 مہینے برابر کسی بھی مہینے میں عمرہ کر سکتا ہے، لیکن حج خالص اس مہینے میں کر سکتا ہے. اس مہینے کے لیے یہ جو دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی ہے کہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں، تو ان میں ہی حج اس کا ہوگا. باقی ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ان میں ایک اہم فرق یہ ہے جو قربانی کا عمل ہوتا ہے. تو عمرہ میں قربانی کا عمل نہیں ہوتا ہے، قربانی نہیں ہوتی ہے. باقی جگہ کی زیارت تو کرے گا، مینا کے میدان میں تو جائے گا، یہ تو سب جگہ دیکھے گا. مطلب جس طرف بھی اس کو جی چاہے عمرہ میں یہ جا سکتا ہے، اس میں کوئی منع نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے. لیکن یہ نفلی عبادت ہے، یہ فرض نہیں ہے، کسی کے اوپر ضروری نہیں ہے. مطلب آئے جیسے حج ستون ہے اسلام کا، اس لیے عمرہ ستون نہیں ہے. اگر اس کو طاقت ہے تو پورے سال جاتا رہے. لیکن حج کے لیے مخصوص یہ دن جو پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، انہی دنوں میں حج مطلب کرنے کے لیے ہر ملک سے ایمان والے جاتے ہیں. جی بے شک. اچھا حافظ صاحب، خواتین کے لیے کیا بیان کیا گیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. کیا خواتین اکیلے حج کے سفر پر جا سکتی ہیں یا پھر انہیں اپنے شوہر، بھائی کے ساتھ، والد کے ساتھ جانا ضروری ہے؟ نہیں، دیکھو، محرم ہونا سب سے اہم مسئلہ ہے کہ خواتین کبھی بھی غیر محرم کے ساتھ نہیں جا سکتی ہیں. یعنی جن کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا ان کے ساتھ وہ کبھی بھی حج کو نہیں جا سکتی. ہاں، اپنا بھائی ہو اس کے ساتھ جا سکتی ہے، بہن بھائی جا سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ ان کو کیسے مطلب وہاں رہنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے. پھر ایک غیر محرم تو دوسری بات ہے جس کو شریعت نے کہا ہے کہ مطلب اس کے ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، تو اس کے ساتھ حج کے لیے مطلب اجازت نہیں ہے جانے. تو ہر وقت عورت کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ محرم جو ہوگا اسی کے ساتھ حج ہوگا اس کا. ورنہ کوئی اپنے بہنوئی کے ساتھ بھی کبھی چلی جاتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا حج نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ حج کے عوض اس کو گناہ ہی چڑھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہو جائیں گے دونوں. تو ان کے اوپر جرم عائد ہو جائے گا. کیوں عائد ہو جائے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لباس لکم وانتم لباس لہن. ایک مرد جو ہے خاتون کے لیے لباس ہے اور ایک خاتون جو ہے مرد کے لیے لباس ہے، لیکن وہ لباس وہی ہے جن کے ساتھ نکاح ہوگا. جو نکاح کے بغیر پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیرہ بائی ہے، پپیرا بائی ہے، جن کی نشاندہی کی گئی ہے قرآن میں، تو ان کے ساتھ حج بھی نہیں کر سکتے.
जी बिल्कुल। हाफिज साहब, इसके अलावा हज से आने के बाद ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए और इनका खास ख्याल रखना जरूरी होता है, क्योंकि पूरी तरह ये माना जाता है इस्लाम में कि हज के बाद सारे गुनाह माफ हो जाते हैं और एक तरह से इंसान खुद को पाक महसूस करता है, लेकिन वहां से आने के बाद भी वो कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जिससे यात्रा का कोई मतलब नहीं रहता। क्या हिदायत आप उन लोगों के लिए देंगे? देखो, ये सबसे अजमत वाला काम है हज। हज क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के का भी इसमें बुलावा होता है, प्यारे आका मोहम्मद वसल्लम का भी बुलावा होता है। तो इसमें एक हाजी को चाहे, जैसे हम ईमान लाते हैं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत। तो जब हज पे एक इंसान जाता है, इसको चाहिए कि हज के बाद एक ऐसी जिंदगी बसर करे जिस जिंदगी की तलकीन प्यारे आका मोहम्मद वसल्लम ने की है। उन तमाम चीजों से दूर रहे जिनसे हुजूर आला नबीना अलैहिस्सलाम को इसने ममानियत की है। यानी अगर हम कारोबार के लिहाज से देखते हैं कि अगर कोई रिश्वत का कारोबार करता है तो वो इस्लाम ने नाजायज करार दिया है। कोई भी ऐसा काम जिसकी इस्लाम ने निशानदही की है कि ये शरीयत से बाहर है, उन चीजों से उसको परहेज करना है। उसी का हज मकबूल है, उसी का हज कबूल है अल्लाह की बारगाह में। जैसे मैं एक आपको मिसाल समझाता हूँ ताकि ये लोगों तक पहुंचे ये बात। हम नमाज पढ़ते हैं, अगर नमाज पढ़ने के बाद हम किसी गुनाह का इर्तिकाब करते हैं तो उस इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि इसकी नमाज कबूल नहीं हुई है। अगर इसकी नमाज कबूल हो जाएगी तो इसको 100 बार अंदर से ज़मीर सोचेगा कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे इस काम से परहेज करना है। जो कि हम किताबों का मुताला करते हैं, जब हम देखते हैं राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा एक ऐसी खातून गुजरी है जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत मतलब अता की है उनको। औरतों में से वो औरत जिसको अल्लाह ताला ने विलायत अता की है, इन्हें वलियों में उनका नाम शामिल है। तो उनसे एक बार अपनी लोंडे ने कहा कि आप क्या मांग रहे हो? उसने कहा मैं अल्लाह से किसी चीज की मतलब तलबगार हूं। तो उसने कहा कि ये चीज तो बाजार से मार्केट से मिल जाएगी। उसने कहा सबसे पहले मैं अपनी दरख्वास्त जो है अल्लाह के दरबार में करूंगी, जब अल्लाह से नहीं मिलेगा फिर मैं मार्केट में जाऊंगी घूमने के। तो इन चीजों से परहेज करना है। जैसे एक औरत अगर हज पे जाती है तो उसके बाद पर्दे का एहतमाम करना है। एक मर्द को हर उस कलाम से मतलब दूर रहना है जिस कलाम से गुनाह का इर्तिकाब होता है, जिन चीजों से गुनाह का इर्तिकाब होता है। तो ऐसे चीज को फिर लोग भी हाजी साहब कहते हैं और इस्लाम भी इसको हाजी साहब कहता है। अगर हाजी साहब हज करने के बाद फिर से वही अमाल करता है, मतलब जिन अमाल से इस्लाम ने रोका है कि ये अमाल मत करो, अगर हज करने के बाद इतना पैसा खर्च करने के बाद इतनी जगहों की ज़ियारत करने के बाद फिर से वो इन चीजों में मुलविस पाया गया तो उसको बगैर टूर के कोई भी हासिल चीज नहीं होती। यानी उन चीजों से परहेज करना है, रिश्वत से बाज रहना है, बदकारी से बाज रहना है, बदकलामी से बाज रहना है। हर चीज जो भी इस्लाम ने नाजायज करार दी है, यानी उसके दिल में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा होनी चाहिए, एक दूसरे का ताउन पैदा होना चाहिए। हर जो चीज इस्लाम में सिखाई गई है, प्यारे आका मोहम्मद वसल्लम ने हमें जिस चीज की तलकीन की है, उन चीजों पे उसको हज से वापस आने के बाद भी उन चीजों पे अपनी जिंदगी बसर करनी है ताकि वो अल्लाह की बारगाह में उसका हज जो है मकबूल हो जाए, कबूल हो जाए। तो उसकी कबूलियत की एक अहम वजह यह है कि अगर हाजी हज करने के बाद उन उसूलों पे जिंदगी बसर करता है जो उसूल बयान किए गए हैं तो वो हज मकबूल है। अगर वो हाजी हज करने के बाद वहां से आने के बाद अपने माशरे में फिर से वही काम करता है, फिर से उन्हीं चीजों पे अमल करता है, तो उसका हज कभी भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। जी बेशक। ठीक है हाफिज बशीर साहब, हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना